پچھلے کئی دنوں سے وہ خود کو اس ایک کمرے تک محدود کیے بیٹھی تھی۔ باہر رہنے والے شخص کو وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ مزید اس قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، تبھی وہ غصے سے کمرے سے باہر آئی اور سینے اترتے وہ غلام کے پاس آئی تھی، جو اس وقت لاؤنج میں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا تماشا، مجھے میرے گھر جانا ہے، آئی سمجھ؟ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ تم۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے وہ اس کے سر پر کھڑی چلائی تھی۔ غلام نے بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں سر تاثر سا ابھرا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم کمرے سے باہر آئی ہو؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اس کے مقابل آیا تو اس لمبے چوڑے انسان کے سامنے وہ دب سی گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آخر مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ تم اب یہاں سے صرف مرنے کے بعد ہی نکل سکتی ہو۔ اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچے وہ غرایا تھا۔ دور ہٹو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، آئی سمجھ؟ اسے خود سے دور دھکیلتے وہ پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ٹیبل پر رکھی چھری اٹھاتے اس نے اپنی گردن پر رکھی تھی۔ یہ واپس رکھو تم۔ نہیں رکھوں گی، مجھے جانے دو ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ دوسرے ہاتھ کی پرس سے آنسو صاف کرتے اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ غلام نے ٹھہر کر اسے دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھتے اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ چلو مارو خود کو، بہت عرصہ ہوا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، نہ کسی کو مرتے دیکھا ہے۔ اٹس فن۔ فروٹ چاٹ کی پلیٹ اٹھاتے اس نے مزے سے فروٹ کھانے شروع کیے تو وردہ کو اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا تھا۔ میں سچ میں خود کو مار لوں گی اور پھر سارا الزام تم پر آئے گا، آئی سمجھ؟ تو مارو بھائی، کب مارو گی خود کو؟ میں منتظر ہوں۔ تم… وہ رو دینے کو تھی جب اچانک بجنے والے موبائل نے اسے بری طرح چونکایا تھا کہ خوف سے چھری اس کے ہاتھ سے گری تھی۔ غلام نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور چھری اس کے قدموں سے اٹھاتا فون کی جانب بڑھاتا۔ ہیلو، اوکے میں آ رہا ہوں، سنبھال لینا ساری چیزیں، جلدی سے کہتے اس نے موبائل بند کیا، اس کی طرف مڑا۔ میری بات کان کھول کر سنو تم، اگر میرے جانے کے بعد تم نے کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی کا تماشا بنا دوں گا۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی میرے گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے، اور اگر تم نے یہ قدم باہر نکالے تو انہیں توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا، آئی سمجھ؟ چھری کی نوک اس کی گردن پر رکھتا وہ اسے اپنے لفظوں سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ تم بزدل منحوس انسان، اللہ کرے مر جاؤ تم اور وہ تمہارا باس۔ اس کے جاتے ہی وہ چلائی تھی اور پھر زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مازیار۔ مازیار کی بات سنتے وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ بابا پلیز سمجھنے کی کوشش تو کریں، تم چاہتے ہو ہم روپوش ہو جائیں صرف اس انسان کی ڈر کی وجہ سے، اور تم نے سوچا بھی کیسے محمل کو اس خطرے میں لانے کا؟ ان کا بس چلتا تو ایک رکھ کر لگاتے اسے۔ بابا یہ میری نہیں ان کی ضد ہے۔ کب سے سر جھکائے کھڑی محمل نے بالآخر ہمت کر کے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ دیکھو بچے، میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ ڈسٹرب ہو، مگر اتنا بڑا فیصلہ میں آپ کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ بابا کوئی رسک نہیں ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوگا، مجھے بس ایک لائسنس چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں خود کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی، اور مازیار بھی تو میرے ساتھ ہوں گے۔ بابا پلیز، تم لوگ چاہتے ہو اس عمر میں بی جان میری ضلالت کرے؟ وہ نیم رضامند تھے۔ محمل نے خوشی سے مازیار کو دیکھا۔ بابا پلیز نا۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں بی جان کو کچھ دنوں کے لیے اور کرتا ہوں بات، بس بابا کے کندھے پر بندوق رکھو تم سارے۔ تھینک یو بابا۔ وہ فوراً سے ان کے ساتھ لگی تھی، جس پر مسکراتے انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ واہ، نہیں نہیں واہ، سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے میرے کہ پڑھو اور جاب کرو۔ خرم کے نروٹے انداز پر مازیار نے اسے گھورا تھا۔ گھور کر مت دیکھیے، میں سیریس ہوں۔ بابا یار میری خواہش کچھ نہیں، خرم انسان بن جاؤ۔ مازیار نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ کتنے ظالم لوگوں کو میری فیملی بنا دیا، اللہ کہاں جاؤں میں؟ اسے دہائی دی تھی، جس پر محمل ہنس پڑی۔ اس کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میرا حصہ؟ سب کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آیا تو حیرت سے اس نے مازیار کو دیکھا۔ کون سا حصہ؟ واہ محمل، بابا راضی ہوئے تو انہیں حق کیا، اور جس نے انہیں منانے میں اتنی محنت کی اس کے لیے کچھ نہیں، ایک چھوٹا موٹا سا حق تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں۔ یار آپ نے زیادہ اترائے نہیں۔ ارے، اس کی آنکھیں پھیرنے پر اس کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ محمل یہ زیادتی ہے۔ اوہ، اس کے منہ بسونے پر وہ اس کے ساتھ آ کر لگی تھی۔ بہت خوش نصیب ہوں جو آپ میرے ہمسفر بنے، یہ مکھن ہے اب تو۔ مازیار، اس نے افسوس سے اسے دیکھا جو ایسے سے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ آل دا بیسٹ، ہر قدم پر ساتھوں میں ہمیں مل کر سب کرنا ہے۔ اسے اپنے حصار میں قید کرتے وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا، جس پر اس نے سر ہلاتے آسودگی سے آنکھیں موندی تھیں۔
عالیشان عمارت کے سامنے کھڑی اس نے اوپر سے نیچے تک اس عمارت کو دیکھا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ جمشید صاحب کی وجہ سے اسے یہ جاب ملی تھی، مگر اب اسے اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنا نام بنانا تھا۔ محمل فائنلی وہ ابھی اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب سبینہ کی پکار پلٹی تھی۔ فائنلی فائنلی اسے گلے لگاتے اس نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر آئی تھی۔ جب سے جلیل نے بتایا تم ہماری ٹیم ہو، میں تب سے انتظار کر رہی ہوں کہ کب تم آؤ گی اور اپنا کام شروع کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر داخل ہوتی۔ تم جاؤ، HR میں ملتے ہیں پھر۔ اسے HR میں چھوڑ وہ خود اپنے آفس آئی تھی جہاں جلیل کسی سے بات کرنے مصروف تھا۔ لگتا ہے جلیل سر کو کوئی لڑکی مل گئی ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے فون پر لگے ہوئے۔ سمرا کی بات پر اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر جئی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی خوخار نظروں کو دیکھ اس نے جلدی سے رخ پھیرا تھا۔ جھوٹا مکار آدمی، غصے سے بڑبڑاتے اس سامنے موجود فائل دیکھنے لگی۔ فائل پڑھتے وہ ایک دم رکی تھی اور پھر واپس سے پیج پلٹ کر وہ سطر دوبارہ پڑھی تھی۔ 15 سال بعد کیا کچھ بدلا تھا؟ وہ فوراً سے اٹھی تھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ جلیل نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ ان کا ٹیم لیڈر تھا، ان کا باس، کرائم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ۔ یہ لڑکی مجھے مروائے گی۔ اس کے یوں بنا پرمیشن کے جانے پر وہ خود بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سبینہ رکو، بات سنو۔ آس پاس دھیان سے دیکھتے جلیل تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس تک پہنچا تھا اور اس کا بازو پکڑ اسے سائڈ کیا تھا۔ پاگل ہو کر ایسے کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑو تم میرا، مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے ابھی۔ سبینہ جاؤ، تم اسی سے بات کرو جس سے بات کرتے، میرے کام کے بیچ میں مت آؤ۔ وہ اس سے زیادہ بدتمیزی کری تھی۔ جلیل نے اس کا بازو غصے سے دبوچتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ باس ہو تمہارا تو زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ 2 منٹ میں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں بس تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ فائن۔ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اوپر بڑھی تو جلیل نے گہرا سانس بھرا تھا۔ بندہ خودکشی کر لے مگر ایک طرفہ محبت نہ کرے، ساری زندگی خواری ہوتی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ HR کی طرف بڑھا تھا۔ سبینہ مجھے تو ابھی ٹریننگ کرنی ہے، ہم کیسے اور کہاں سے ثبوت اکٹھا کرنا شروع ہوں گے؟ محمل نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شش، آہستہ بولو اور میری بات سنو۔ سب سے پہلے ہمیں نرمل کو ڈھونڈنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پرانے ریکارڈز ڈھونڈنے ہوں گے۔ میں نے معلوم کیا ہے پرانی لائبریری میں ہمیں نیوز پیپرز مل جائیں گے، مگر سالوں پہلے اس کیس کو جس رپورٹر نے کور کیا تھا اس کا ایڈریس ہمیں یہیں سے ملے گا، پرانے ڈیٹا فائل سے۔ وہ دونوں سر جوڑے آہستہ آہستہ بات کی تھی۔ جلیل نے بغور انہیں دیکھا اور پھر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے سائڈ ہوا تھا۔ ہیلو سر، آپ کی بیوی اور میری نہ ہونے والی بیوی کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پکا رہی ہیں، ان دونوں کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہے۔ جلیل بہت محتاط انداز میں ماجر سے بات کر رہا تھا۔ جلیل میری بات سنو، تم ہر وقت ان دونوں پر نظر رکھو گے۔ میں جانتا ہوں یہ دونوں چپ نہیں بیٹھیں گی، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہم ان دونوں کو اگر روکیں گے تو یہ دوسرے طریقے سے اپنا کام کریں گی، اس لیے بہتر ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ آپ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں، اور جس کام کے لیے یہاں آیا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو ماجر نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جلیل پرسوں ایک شپ یہاں سے نکلے گی، کیسے بھی کر کے ہمیں اسے روکنا ہے۔ ابھی تمہارا اٹھایا ایک قدم ہی انہیں ہوشیار کر دے گا، اس لیے محتاط رہنا۔ اوکے سر۔ ماجر سے بات کرتے اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ محمل کہاں جا رہی ہو؟ جی وہ ریسٹ روم یوز کرنا ہے، بس آتی ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں مجھے پاگل کر دیں گی، اب 4 آنکھیں کہاں سے لاؤں میں؟ اس نے خونخوار نظروں سبینہ کو دیکھا تھا جو اب پرسکون سی بیٹھی تھی، مطلب اپنا کام کر چکی تھی۔ کس میسنی عورت سے محبت کر لی میں نے جلیل صاحب؟ منہ سڑاتے وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا، کیونکہ اصل فسادن تو سامنے بیٹھی تھی، اسے قابو کرنا ضروری تھا۔ دوسری طرف جلیل کو اپنی سیٹ پر بیٹھتے دیکھ وہ جل بھن کر خاک ہوئی تھی۔ اس انسان کو چکمہ دینا بہت مشکل تھا۔ ریسٹ روم سے نکل کر وہ باہر کی جانب آئی تھی جب اندر سے شور اٹھا تھا۔ آج اسٹوڈیو میں بہت بڑا شو ہونے والا تھا۔ بڑا اس لیے کیونکہ آج معروف سیاستدان صالح حیات انٹرویو دینے آ رہے تھے۔ وہ اس کے پسندیدہ تھے، جس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا تھا، لوگوں کے لیے کام کیا تھا، وہ بہت متاثر ہوتی تھی ان سے۔ کیا صالح حیات آ گئے؟ اس نے پاس کھڑی لڑکی سے پوچھا تھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ابھی وہ نیچے ہیں، ان کی ٹیم سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہی ہے، پھر وہ اوپر آئیں گے۔ اس کا دل کیا وہ جائے اور ایک نظر انہیں دیکھے، یہی سوچ کر اس نے نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ اف! پاکٹ سے موبائل نکالتے چیک کیا تو مازیار کا نمبر دیکھ کال ریسیو کرتی وہ فوراً سے سائڈ ہوئی تھی۔ جی مازیار۔ محمل آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آفس میں ہوں، کہاں جاؤں گی؟ میری بات سنیں محمل، میں رائٹ کو بھیج رہا ہوں، اب وہاں سے اکیلے کہیں نہیں جائیں گی، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟
کیا ہوا ہے مازیار؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی لہجے میں موجود پریشانی محسوس کر گئی تھی۔ مازیار نے سامنے موجود لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا تھا جہاں محمل کی تصاویر جگمگا رہی تھیں۔ اس تک وہ تصویریں پہنچائی گئی تھیں، اس کا مطلب تھا وہ لوگ اس کے بارے میں جان گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا محمل، جو کہا ہے آپ بس وہ کریں، اور راستے میں رکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نمبر کو آگے سینڈ کرتا۔ وہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک بائک تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔